آخری بات، کیا مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ میں کسی جگہ پہ درس دیا تو وہاں پہ لوگوں نے کچھ سوال کیے، ان میں سوال یہ تھا کہ جی مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، ایک حج اور عمرہ کرنے والا، ایک تہجد اور قرآن پڑھنے والا، کیا وہ بھی شرک کر سکتے ہیں؟ آپ بس شرک کی آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے۔ تو میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورۃ انعام ہی ہے اور اس کی آیت نمبر 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، مسلمان ہو گئے نا، ٹھیک ہے، مسلمان ہو گئے کہ نہیں، اس کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، تو یہاں پہ کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے اس ایمان کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے پہلا انعام ان کے لیے امن ہے، اور دوسرا انعام وہم مہتدون، اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے دے۔ سب سے قیمتی یہ انعام ہے، یہ سب سے قیمتی چیز ہے بھائی۔ دوسری دلیل جو آپ سے پوچھتے ہیں اس کو بتائیں، سورۃ یوسف آیت نمبر 106، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ بہت سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان مشرک، سورۃ یوسف آیت نمبر 106۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنازہ جس میں 40 آدمی وہ شرکت کریں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، وہ موحد توحید پرست اس جنازے میں شرکت کریں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، شرک نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی وجہ سے اس میت کی مغفرت فرما دے۔ کیا خیال ہے بھائیو؟ جنازہ مسلمان ہی پڑھتے ہیں نا، یہودی تو نہیں پڑھتے۔ مطلب یہ کہ شرک موجود ہے، اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم۔ اور دوسری جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رات کو قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھ کر سویا کرو، شرک سے برات کی یہ صورت ہے۔ پیارے بھائیو، شرک سے بچنا ہے، اور یہ جو ہے توحید کی دعوت، جو بھی نبی آیا آدم علیہ السلام سے لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس کی ایک ہی دعوت تھی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، سب سے پہلی دعوت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات